بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی دیر سے ایک بات ذہن میں تھی۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے جرائم اور معاشی مسائل کا تعلق جو ہے وہ حسد سے ہے۔ حسد ہمارے دین اسلام میں جو اس کی مذمت ہے وہ تو ہے کہ وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے حسد، لیکن یہ انسان کی شخصیت کو بھی بڑا بری طریقے سے ڈسٹرب کرتا ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے کسی بھائی کے پاس، اپنے کسی عزیز کے پاس، اپنے کسی کاروباری مارکیٹ کے کسی ساتھی کے پاس یا راہ چلتے کسی بندے کے پاس کوئی ایسی اللہ کی دی ہوئی نعمت دیکھتا ہے جو اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو وہ اس نعمت کے حوالے سے، ان فیسلٹیز کے حوالے سے حسد کا یوں شکار ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے اور اس سے چھن جائے۔ اس کے پیچھے ایک طرح کی نفرت کا جذبہ بھی پھر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ حسرت سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک انسان کے دل میں پہلے حسرت پیدا ہوتی ہے، چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بیماری ہے بہت زیادہ کہ ہم اپنے حالات پہ خوش نہیں رہتے۔ ہر وقت ہم دوسرے کی جیب دیکھتے رہتے ہیں، دوسرے کی سواری دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں عام ایک معاملہ ہے کہ جو بندہ پیدل جا رہا ہوتا ہے نا، وہ سائیکل والے کو دیکھ کے ٹھنڈی آہیں بھرنے شروع کر دیتا ہے کہ یار وہ سائیکل والا جا رہا ہے، یار میرے پاس سائیکل ہی نہیں ہے۔ جو سائیکل والا ہے وہ موٹر سائیکل والے کو دیکھ کے، جو موٹر سائیکل والا ہے وہ مہران گاڑی کو دیکھ کے، اور جو مہران گاڑی والا ہے جب اس کے پاس مہران گاڑی آ جاتی ہے تو جب وہ حسرت سے ٹھنڈی آہیں بھرتا تھا موٹر سائیکل کے اوپر تو کہتا ہے یار ایک مہران لب جاوے نا تو سکون چاہ جاوے زندگی۔ وہ جو ہوتا ہے وہ مہران گاڑی کے اوپر جب چڑھتا ہے نا تو اس کے بعد اس کو وہ دوسری ٹیوٹا نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو مثلا انسان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل واضح حدیث ہے کہ بنی آدم کی یہ فطرت ہے کہ اس کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو یہ تیسرے کی خواہش کرے، اور یہ حقیقت آپ دیکھ لیں جو امیر ترین لوگ ہیں ان کا یہ حالت ہے۔ تو حسد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو نعمت ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں دوسرے سے چھین جائے اور ہمارے پاس آ جائے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا بہت آسان علاج یہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ اپنا رجوع کرے، لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں ایک طریقہ کار اس کا، بڑا آسان سا طریقہ کار ہے۔ یہ شعوری طور پہ جب اختیار کیا جائے گا اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ پہلے یہ ہے، آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ بالفرض آپ جاتے ہیں، آپ ٹریفک کے اشارے پہ کھڑے ہیں، آپ مہران گاڑی پہ ہیں، آپ چھوٹی گاڑی پہ ہیں، آپ کے ساتھ ایک بڑی گاڑی آ کے لگتی ہے۔ آپ کے 2 رد عمل ہو سکتے ہیں۔ آپ یوں دیکھتے ہیں آپ کی گاڑی میں اے سی نہیں ہے، اس کے شیشے بند ہیں، آپ ایک دم حسرت سے سانس لیتے ہیں، یہ ہے حسرت، اور آپ پھر اپنی گاڑی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کاش میرے پاس بھی ایسی سواری ہوتی ہے، یا اللہ مجھے بھی اے سی والی گاڑی دے دے۔ دونوں تینوں صورتیں ہیں، خالی حسرت بھی ہوتی ہے، دعا بھی ہوتی ہے۔ ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے سوچنے کا کہ آپ گاڑی کے بائیں طرف دیکھیں۔ گاڑی کے بائیں طرف موٹر سائیکل والے ہوں گے، اور اس میں ایسے موٹر سائیکل والے بھی ہوں گے جس نے ایک بچہ آگے ٹینکی پہ بٹھایا ہوا ہے، پیچھے اس نے 2 بچے بٹھا کے، درمیان میں پیچھے اپنی بیگم بٹھائی ہوئی ہے۔ آپ دائیں طرف جب دیکھتے ہیں نا، دائیں طرف بڑی گاڑی کی، اور ٹھنڈی سانس بھرتے ہیں اور حسرت سے دیکھتے ہیں، اس کی بجائے آپ بائیں طرف دیکھیں، موٹر سائیکل سوار کو دیکھیں، اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کے اندر سے حسرت بھی ختم ہو جائے گی۔ حسد اس سے اگلی بیماری ہے۔ دوسرا یہ طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کسی بھائی سے حسد کا شکار ہوتے ہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے آپ اس کے لیے دعا شروع کر دیں۔ یہ بڑا ٹیکنیکل طریقہ ہے۔ آپ دعا شروع کر دیں اس کے لیے کہ یا اللہ اس کو جو گاڑی تو نے دی ہوئی ہے اس میں اس کے لیے برکت عطا فرما، یا اللہ اس کو جو کرولا دی ہوئی ہے اس کو اس سے مزید اچھی گاڑی عطا فرما، یا اللہ اس کو جو گھر دیا ہوا ہے اس کو اس سے بڑا گھر عطا فرما۔ یقین کیجئے ایک تو آپ کا دل ٹھہر جائے گا، آپ کے دل کے اوپر سکون نازل ہوگا۔ دوسرا یہ ہوگا جب آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو مسئلہ تو پھر یہی ہے کہ آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو بھی دے دے، وہ دراصل آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے نا، یہ حسد کے خاتمے کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جب کسی کے پاس نعمت دیکھیں تو آپ اپنے پاس موجود نعمتوں کے بارے میں سوچیں، اور اپنے خاندان میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں اپنے سے چھوٹے جو کم آمدنی والے لوگ ہیں، جو کم نعمتوں والے لوگ ہیں، ان کی طرف نظر کریں۔ نہ آپ کا دماغ ان سے زیادہ ہے، نہ آپ کی ٹانگیں ان کی 2 ہیں اور آپ کی 3 ہیں، نہ آپ کی ذہانت زیادہ ہے، نسب حسب کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا۔ اس کے بعد جو ہے آپ جس سے حسد آپ کے ذہن میں پیدا ہونے کا امکان ہے اور حسرت پیدا ہو چکی ہوئی ہے، پہلا درجہ آ چکا، دوسرے درجے تک آپ پہنچنے والے ہیں، اس کے لیے دعا شروع کر دیں
مجھے اللہ سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نعمت بھی جلد دے دے گا، اور آپ کی حسد سے جان بھی چھوٹ جائے گی، اور آپ کی نیکیاں بھی محفوظ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو حسد کرنے سے محفوظ رکھے، آمین۔